لیا مگر دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں. کس سے آپ سواری کو تھامے, تلوار کو تھامے, پھر بھی اپنی سواری کو ایڑ لگا رہے کسی طرح پانی پہنچا دوں. ایک ظالم نے تیر مارا, وہ مشکیزے میں آ کے لگا, پانی بکھر گیا. آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا, اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا, میں تمہیں پانی نہیں پلا سکا. سکینہ بیٹی اپنے چچا کو معاف کر دینا. ظالموں نے وار پر وار کیے اور آپ کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا. آپ نے اپنے بھائی کو پکارا, ناگاہ صدائی کہ آؤ میرے آقا, آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا, سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا, آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا. سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری, ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری. چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار, بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار. اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار, آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار. شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں, روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں. بےتاب ہے حسین برادر جواب دو, اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو. اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو, اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو. ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا, سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا. حضرت عباس کا مقدس لاشا اتنا کٹا پھٹا تھا امام سے اٹھایا نہیں گیا, وہیں چھوڑ کے آئے. فرمائے انکسر ظہری الان, اب میری کمر ٹوٹ گئی, میرا بھائی میرا جھنڈا اٹھانے والا بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا. سامنے دیکھا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے, بابا میں بھی جاؤں گا. جہاں بھائی قاسم چلے گئے, جہاں محمد اون چلے گئے, جہاں چچا عباس چلے گئے, امام علی مقام سیدنا حسین کے بڑے بھائی امام حسن اور امام حسین یہ دونوں نبی پاک کی تصویر تھے. امام حسن سر سے سینے تک, سینے سے آگے امام حسین پاؤں تک ہو بہو تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام کا یہ بیٹا علی اکبر سر سے پاؤں تک نبی پاک کی شبیہ تھا. فرمایا بیٹا تجھے دیکھتا ہوں نانا جان نظر آ جاتے ہیں, تجھ سے میرے گھر میں رونق ہے, میں کس کن آنکھوں سے شبیہ رسول میں تیر پیوست ہوتے دیکھوں گا. تم نہ جاؤ, مجھے جانے دو. اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو, رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو. بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو, اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو. کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے, زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے. بابا مجھے قیدی بنا کر ان کے حوالے مت کرو,
مجھے اپنے ہاتھوں سے جنتی دولہا بنا کے رخصت کرو۔ دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے لختے جگر پر ڈالی، فرمایا کس بات کی اجازت دوں؟ داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گوایا جاتا۔ درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا۔ داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو۔ خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان۔ شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویران، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان۔ کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا۔ شاعر بہت بڑی بات کہہ گیا۔ ان کی شکل کس سے ملتی؟ حضور سے۔ حضور کو دیکھ کے کیا پڑھا جائے گا؟ درود۔ وہ کہتا ہے جی ایک شور اٹھا صلی اللہ، یعنی لوگوں کو یوں لگا جیسے حضور آ گئے۔ اس نے اپنے خیال کے مطابق بات کی۔ حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے۔ انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ میرا نام علی اکبر ہے، میرے بابا ہیں حضرت سیدنا حسین، میرے دادا ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ہم ہی نبی پاک کے اہل بیت ہیں اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ کیا میرے چہرے کی رنگت نہیں بتا رہی کہ میں کون ہوں؟ میرے چہرے کی چمک نہیں بتا رہی کہ میں کون ہوں؟ میں چمن زہرا کا پھول ہوں۔ تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو، تم میں کوئی ہے جو اکیلا میرا مقابلہ کرے؟ عمر بن سعد نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے، بہادر ہے، جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ موصل ایک شہر عراق کا مشہور، 5 نبیوں کے وہاں مزارات ہیں، آج بڑا مشہور شہر ہے۔ جب اس نے یہ کہا، طارق بن شیس بڑا جنگجو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، آپ وعدہ یاد رکھنا مجھے موصل کی حکومت ملنی چاہیے، تخت ملنا چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا ذرا جا تو صحیح، پتہ لگ جائے گا تخت ملتا ہے یا تختہ، تجھے نہیں پتا تو کس کے سامنے جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ رکھتا تھا کہ میں بہت ہی داؤ پیچ جانتا ہوں۔ وہ آیا، بڑی تیزی سے امام کی طرف گھوڑا دوڑایا، امام نے اپنے آپ کو پھرتی سے بچا لیا، اس کا وار خالی گیا، فرمایا میری باری ہے۔ آپ نے تلوار گھمائی اور گھماتے ہوئے فرمایا طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کے اس کو جو مارا 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، طلحہ بن طارق، عمر بن طارق، انہوں نے دیکھا باپ کو مارا، وہ دونوں آئے، حضرت علی اکبر نے ان دونوں کو بھی قتل کر دیا۔ فرمایا اور کوئی ہے موصل کی حکومت لینے والا؟ وہاں ایک سناٹا، آپ نے اپنی سواری کو موڑا، واپس گئے۔ امام علی مقام نے بیٹے کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، فرمایا بیٹا واپس کیوں آئے ہو؟ عرض کی العطش، العطش، بابا مجھے پیاس نے بہت ستایا، میں نے ان کے 3 جوانوں کو مارا ہے، مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ امام نے فرمایا بیٹا تم آئے ہو، آس امید لے کر آئے ہو، میرے پاس پانی نہیں، مگر جب کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا، حضور اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آج تم پیاسے ہو گئے ہو، آؤ میرے قریب،
تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا۔ امام نے ایک مرتبہ پھر اپنے چاند کو رخصت کیا۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، فرمایا اور کون ہے تخت لینے والا؟ عمر بن سعد نے کہا اس کا تنہا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس پر بھی یلغار کر دو۔ ظالموں نے شبیہ رسول کا کوئی خیال نہیں کیا، امام پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت علی اکبر مردانہ وار مقابلہ کر رہے، مگر تیروں کا می برسا دیا گیا۔ ایک ظالم نے نیزہ چبویا، برچھی بلم جس کو کہتے ہیں، امام کو اچھال کے پھینکنے لگا۔ حضرت علی اکبر پکارے یا بتا ادرکنی، یا بتا میرے بابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ جلادوں سے کہتے تھے کہ رو رو کے بتاؤ، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ امام نے آگے بڑھ کر کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ آپ نے سر پکڑ کے گود میں رکھا، بیٹا تڑپ رہا، فرمایا بیٹا باپ کو پکارا تھا تو انتظار کیا ہوتا، آنکھیں کھولو دیکھو میں تمہارا بابا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، لرزتی ہوئی آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی جب جسم سے جان نکلے آپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو۔ بیٹے نے امام کی گود میں دم توڑ دیا، ظالموں نے امام کے سامنے بیٹے کا سر جسم سے جدا کیا۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہ انہوں نے کیسے برداشت کیا، یہ انہی کا صبر تھا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یزید کے سپاہیوں کا بیان ہم نے دیکھا، امام نے علی اکبر کا مقدس لاشا اٹھایا تو حال یہ تھا کہ علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا، بیٹے کی ٹانگیں زمین پر گھسٹ رہی۔ جی چاہتا ہے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہوں ذرا کربلا آئیے، آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، دیکھیے حبیب اللہ کے بیٹے نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ یہ انہی لوگوں کا مقام، یہ انہی کی باتیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے علی اکبر کے مقدس لاشے کو جب خیموں کے پاس لا کے رکھا، حضرت سیدہ زینب اور حضرت علی اکبر کی والدہ دونوں تڑپ کر مقدس لاشے سے لپٹ گئیں۔ اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا،
آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا؟ مرتی ہوں اپنے سرو سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ امام صبر کی تلقین کرتے ہوئے بیویوں کو خیموں میں لے گئے۔ حضرت شہر بانو نے کہا بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، سنو میں یہ گمان کرتی ہوں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تم ایسا کرو اسے گود میں لے لو اور دشمنوں کے سامنے جاؤ، کسی کو ضرور ترس آ جائے گا وہ اس کو پانی پلا دے گا، کیونکہ یہ بچہ جب تڑپتا ہے اس کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ امام نے فرمایا لاؤ میں تمہاری خواہش بھی پوری کر دوں، گود میں لیا، میدان کی طرف جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، بچہ ہے۔ وہاں پہنچے اور جا کر کہا یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ درے نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں دو بوند آب کی۔ میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے میرا، پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا کر ابھی تمہارے مقابلے پہ آ جائے۔ تم سمجھتے ہو پانی کا پیالہ مجھے دو گے، کہیں میں نہ پی لوں، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکا دو۔ اس کی ماں سے عورتوں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ ہرملا بن کاہل بدبخت نے نشانہ لگایا ہوا تھا، اس زور سے تیر چلایا، وہ تیر آ کر حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے نے ایک جھرجھری لی، امام نے تیر نکالا تو خون نکلا، آپ نے اپنی داڑھی پر لگا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ قوم تیرے نبی کی آل اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ظالموں نے پیاس بجھائی مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر۔ کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے؟ حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے۔ ظالموں نے شاید سمجھا تھا کہ وہ حضرت علی اصغر کی اس طرح شہادت کر کے کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم تاریخ کے صفحات پر یہ نقش ہو گیا کہ علی اصغر نے ثابت کر دیا میری معصومیت دیکھو، ان ظالموں کا ظلم دیکھو۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، یہ کیسے کلمہ گو تھے؟ حضرت علی اصغر شدت پیاس سے نہیں شوق شہادت میں سرشار تھے، وہ بھی اپنے آپ کو امام پر نچھاور کرنا چاہتے تھے۔ خیموں سے عورتوں نے دیکھا بچہ تڑپ نہیں رہا، شاید کسی نے پانی پلا دیا ہو، مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے پیاس تو بجھائی مگر پانی سے نہیں تیر مار کر بجھائی۔ آپ نے چھوٹے سے بچے کا لاشا بھی علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا، بیبیوں کو صبر کی تلقین کی۔ ماں تڑپنے لگی، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ وہ جو میری گودی میں تڑپتا تھا تیری گود میں کیسے آرام سے سو رہا ہے۔ موت علی اصغر کی مجھ کو کھو گئی، گود میری آج خالی ہو گئی، اور سکینہ دیکھ کر رونے لگی، آنسوؤں سے اپنا منہ دھونے لگی۔ بیبیاں روتی تھیں ایک جانب کھڑی،
ہائے یہ کیسی مصیبت آ پڑی. امام علی مقام سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. خیمے کی طرف عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں تو دیکھا آپ کا بیٹا علی اوسط زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے بستر سے اٹھے اور کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو بڑی مشکل سے قابو پانے لگے. امام نے آگے بڑھ کے تھام لیا. علی اوسط زین العابدین کہنے لگے بابا مجھے بھی اجازت دو میں بھی جاؤں گا اور آپ پر اپنی جان قربان کروں گا. امام نے بیٹے کو بستر پر بٹھایا. فرمایا تمہیں اجازت نہیں ملے گی تم ہی میرے ایک بیٹے باقی ہو اور میرے نانا جان کا ارشاد ہے میری اولاد قیامت تک رہے گی. تم ہی آخری رہ گئے ہو. سنو میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ان عورتوں کے ساتھ تم نے بطور محرم رہنا ہے. اور سنو بیٹا شریعت و سنت کی پابندی کرنی ہے. ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے. ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکنا. بیٹا کتنی تکلیفیں آئیں مصیبتیں آئیں صبر کرنا. اور جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ جاؤ سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا. نانا کو میرا سلام کہنا. نانا کو کہنا نانا تیرے نواسے نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. آنکھوں دیکھا حال سنانا. نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا. تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا. امام ان کو جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سن رہے تھے. امام نے اپنی دستار پگڑی اتار کے ان کے سر پر رکھی. یہ ان کو اجازت اور خلافت تھی. انہیں بستر پر لٹا کر امام اپنے خیمے میں آئے. اب کوئی نہیں ہے جو جان قربان کرے. امام نے اپنا سامان کھولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف پگڑی آپ کے پاس تھی اپنے سر پر باندھی. اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو دی تھی امام کے پاس تھی وہ ہاتھ میں لی. یہ شہیدوں کا امام عاشقوں کا پیشوا سب کچھ راہ حق میں قربان کر کے اب اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. بیبیوں کے خیمے میں آئے. فرمایا زینب بہن تم کو سلام. کلثوم بہن تم کو سلام. سب کی سب رونے لگیں. آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی. اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم. اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم. ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم. مجبور ہے ناچار ہے مرضی یہ خدا سے. بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے. جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری. بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری. کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری. ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر. اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر. بہن تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا میں نے پیا ہے. اماں کے صبر کا طریقہ تمہیں معلوم ہے.
میرے بعد بال نہ بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، شور نہ مچانا، زبان پر شکوہ شکایت کا کلمہ نہ لانا، صبر کرنا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی نانا جان گئے صبر کیا، اماں فاطمہ گئی صبر کیا، بابا علی گئے صبر کیا، بھائی حسن گئے صبر کیا۔ آج صبح سے بھی صبر ہی کر رہے ہیں، صبر کی کوئی حد تو ہوگی۔ فرمایا میری بہن ہرگز نہیں، ایسا نہیں کہنا۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ہرگز ان میں سے کچھ نہ کرنا۔ خیال رکھنا شریعت اور سنت کا۔ آپ یہ فرما رہے تھے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آ کے آپ سے لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے، میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی۔ امام نے بیٹی کو سینے سے لگایا، گود میں اٹھایا۔ امام فرماتے تھے سکینہ جس گھر میں بیٹھی ہو مجھے وہ گھر بھی اچھا لگتا، اتنا پیار کرتے تھے۔ فرمایا میری بہن زینب یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، اس کو رونے نہ دینا، دیکھنا اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، میری بہن اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب فرما رہی تھی آج ایک یہی نہیں ہم سب یتیم ہو گئے۔ کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بےتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام باہر آئے، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ رخصت کرتے تھے، سوار کراتے تھے۔ آپ کی باری آئی، اب کوئی آپ کو سوار کرانے والا نہیں، رخصت کرنے والا نہیں۔ سیدہ زینب چادر اوڑھ کر آئی، بہنیں بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہیں، دولہا بنا کے بٹھایا کرتی ہیں۔ سیدہ زینب کا مقدر دیکھیں، کس دولہا کو سوار کرا رہی ہے۔ زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر، صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت،
سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام چلے، میدان کربلا میں باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا اجالا بن کر، آفتاب بن کر چمکے۔ شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو رجز کہتے ہیں۔ یہ میدان جنگ میں کلام پڑھا جاتا تھا، اس میں اپنا تعارف بھی اور دشمن پر روب بھی۔ امام نے رجز پڑھا، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، میں آپ کو فارسی سنا کے اردو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بودام ابن علی از آل ہاشم با وقار، این قدر کافیست مارا اعتبار و افتخار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، بر سر فرش زمین ہستم چراغ کردگار، مادرم زہراست بنت مصطفیٰ و عم من، جعفر تیار ملک مکرمت را تاج دار، درمیان ما کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ فرمایا میرا نام حسین ہے، حضرت علی کا بیٹا ہوں، ہاشمی ہوں، اور عرب والوں تم جانتے ہو ہاشمی خاندان کتنی عزت والا۔ اگر اعتبار اور افتخار کی بات ہے، تم لوگ عرب اپنے حسب نسب کی بات کرتے ہو، تو میں نے جتنا سنایا ہے اتنا ہی کافی ہے، مگر اور سنو، میرے ہی نانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس زمین پر اللہ کی طرف سے آخری تاجدار یعنی آخری نبی ہیں۔ میری ہی ماں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، میرے ہی چچا جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ہی قرآن اترا ہے، ہمارے گھر سے ہی لوگوں کو ایمان ملا ہے۔ آج بھی خطیب جب جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد ہمارا نام لیتا۔ پہچان لیا، کل کو یہ نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے تعارف نہیں کرایا تھا، پہچان نہیں کرائی تھی۔ اب پیچھے کوئی نہیں ہے تلوار اٹھا کے آنے والا، اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اب تمہاری مراد کے پورا ہونے کا وقت ہے۔ میرے خون سے اپنی پیاس بجھا لو، ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کس کی جرت کے آگے آئے مگر وہ ابھار رہا ہے۔ کیسے جری ہو، کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو معاذ اللہ۔ ابھار رہا ہے، جوش دلا رہا ہے، آگے بڑھو، کسی کی جرت نہیں ہوتی سامنے آئے، وہ ابھار رہا ہے۔ جب وہ بار بار اس نے کہا، یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، یمین و یسار کا مطلب دائیں بائیں، پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ ظالم سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں گھیرا بنا لیا۔ امام نے بھی اپنی تلوار نکالی، اس تلوار نے زبان حال سے کہا، آقا بس اشارے کی ضرورت ہے، وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں۔ جب حضرت علی تلوار چلاتے تھے، غیب سے آواز آتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ ذوالفقار دو منہ والی کو کہتے ہیں، اس کے آگے سے دو منہ تھے۔
امام نے جب تلوار نکالی اور ان کے حملے کا جواب دیا، آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر الہی تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ڈر کے آگے بھاگنے لگے۔ امام چلا رہے تھے تلوار، ادھر سے ابن سعد نے دیکھا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا، اس نے اور آدمی اور بڑھائے، اور جاؤ۔ ہزاروں کی تعداد میں چاروں طرف سے تیروں پہ تیر، تلواریں، نیزے، بھالے، برچھیاں امام پر۔ کس کو کاٹ رہے ہیں؟ یہ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ حدیث تو یہ کہتی ہے جو نبی کے ایک بال کو تکلیف پہنچائے گا وہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ یہ ظالم کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے، کندھے پہ اٹھایا کرتے تھے۔ حضور تو یہ گوارا نہیں کرتے، وہ پشت پہ چڑھا ہوا ہے تو اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہیں یہ بچہ گر نہ جائے۔ آج ظالم اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک تیر امام کے سینے میں آ کر پیوست ہوا، بدن پر لرزہ طاری ہوا، یقیناً نوک دل میں چبھی ہوگی۔ امام پر جو لرزہ طاری ہوا، آنکھیں بند ہوئی، امام نے ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولی تو سامنے لشکر نہیں تھا، رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے؟ اب یاد الہی میں محو ہو جاؤ، تمہاری اس سجدے کا وقت آ گیا ہے جس پر عبادت بھی ناز کرتی رہے گی۔ امام ان جلووں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو جلوے کیا کرتا ہے میں آپ کو سنا چکا۔ شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے۔ امام تو جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ ان جلووں میں گم تھے، اور یہ یاد رکھنا رسول اللہ کربلا میں موجود اپنے بیٹے کی قربانی دیکھ رہے تھے، بوتل تھی اس میں خون بھر رہے تھے۔ امام ان جلووں میں گم، ان ظالموں نے یہ سمجھا کہ ان کی ہمت جواب دے گئی، قریب ہوئے، جسم میں نیزے پیوست کر کے آپ کو سواری سے اچھال کے گرانے لگے۔ سلام، کروڑوں سلام اس گرنے والے کو جو خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا۔ امام زمین پر آ رہے، شمر لعین، یہ داغدار تھا، اس کی کھال پر داغ تھے، یہ پیچز والا۔ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جس کو دب کھڑبا کہتے ہیں، داغوں والا، اس کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ یہ وہ شمر تھا۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے، میرے اوپر سے ہٹ جا، جمعے کا دن ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں، میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے۔ وہ ہٹا، آپ نے اسی حالت میں اپنا ماتھا زمین سے لگا دیا۔ تاریخ تبری میں 14 وار آپ کی گردن پر 14 وار تلوار سے سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو کاٹا جا رہا ہے، 14 مرتبہ تلوار کس گردن کو جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ شاید اسی لیے چومتے تھے کہ اس نے اللہ کی راہ میں کٹنا ہے۔ ایسا سجدہ بھی آسمان کی آنکھ نے شاید ہی دیکھا ہو۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں جھکا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام علی مقام کا سر انور جسم سے جدا کیا گیا، آپ کا جو گھوڑا تھا ذوالجنا وحشی ہو گیا، اس نے قاتلوں پر حملہ کر دیا۔ روایتوں میں 17 بندے اس نے مارے، کسی کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا، کسی کے قابو نہیں آیا، دوڑتا ہوا خیمے میں گیا،
امام کے جسم میں 121 تیر آر پار تھے، جو آدھے اندر آر پار، 121 تیر جو گنے گئے، زخم کتنے لگے ان کا شمار ہی کوئی نہیں۔ اس گھوڑے نے جا کر خیموں کے پاس چلانا شروع کیا۔ سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی، کہنے لگی بیٹی اٹھو، شاید تمہارے بابا آئے ہیں، دیکھوں انہیں کوئی ضرورت ہو۔ باہر آئیں تو دیکھا گھوڑے کی زین خالی، اس کا منہ خون میں تر بتر، مدینے کی طرف شہزادی رسول نے منہ کیا۔ البدایہ والنہایہ، یا محمد، نام کے آگے الف ہے لگ جائے تو اپیل بن جاتی ہے، استغاثہ۔ ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا، آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ فرمایا بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لے لوں۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قرین، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبین، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ فرمایا مجھے رستہ دو، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہن نے دیکھا ایک شخص نے زلفوں سے امام کا سر پکڑا ہوا، بہن نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا، طبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ سیدہ زینب کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی۔ ناگا بہن کو آیا نظر لاشے امام، بہن کو بھائی کا مقدس لاشا نظر آیا، سر نہیں ہے۔ ناگا بہن کو آیا نظر لاشے امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب نے کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا۔ حضرت سکینہ روتی ہوئی آئی، پوپی ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ رخساروں پہ تھپڑ مارے گئے، رسول زادیوں کا زیور اور چادریں چھینی گئی۔ کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا ظلم۔ امام کی شہادت کے بعد بھی ظالموں نے بس نہیں کی،
امام کے جسم سے کپڑے اتارے اور گھوڑوں کے سموں سے ٹاپوں سے جسم کو روندا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام نے یہ ذلت کیوں برداشت کی؟ کرسی کے لیے؟ دنیا کے لیے؟ نہیں، دین کی سربلندی کے لیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان کا احسان ہے ہم پر، ان کی مہربانی ہے، اتنی بڑی قربانی دے کر انہوں نے دین کو اس کی اصل پر باقی رکھا۔ امام کی شہادت کے وقت سورج کو گہن لگ گیا، آسمان اچانک سیاہ ہو گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے۔ کہا جاتا ہے یہ 3 دن تک اندھیرا رہا۔ الصواعق المحرقہ، امام سیوطی کی کتاب پڑھ لیجئے گا، ابن عسقلانی کی۔ یزیدیوں نے خوشی منانی شروع کی۔ طبلِ ظفر کا مطلب خوشی کے شادیانے گیت گانے لگے۔ رسول زادیاں ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ باتیں سن کر، مگر آج کی مسلمان عورت کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج تو وہ خود ننگے سر ہونا اچھا سمجھتی ہے۔ سوچیں میرے دوستوں اور بزرگوں، کیسی رات تھی، کیسا منظر تھا، نہ میں الفاظ میں آپ کو اس کی کیفیت بتا سکتا ہوں، نہ آپ اس کا اندازہ پوری طرح کر سکتے ہیں۔ ظالموں نے امام کے اونٹ پکڑ لیے اپنے کھانے کے لیے، جب ذبح کیے تو ان سے بجائے خون کے شعلے نکلے، اور گوشت کو پکایا گیا تو وہ اتنا کڑوا تھا کوئی ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ آپ کو اگر غم ہو تو آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، ان جانوروں کو اتنا صدمہ پہنچا، ان کا گوشت کڑوا ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ رات کربلا والوں نے وہاں گزاری، یزیدی لشکر شادیانے بجا رہا ہے، امام کے اہل خانہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹ رہے ہیں۔ میں اور آپ آج وہ ذکر اور سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اگلے دن ان کو قیدی بنایا جائے گا، رسیاں اور زنجیریں باندھی جائیں گی، گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جائے گا، ابن زیاد اور پھر بعد میں یزید کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ واقعات کی ایک تفصیل ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یزید کامیاب ہوا؟ وہ یہی چاہتا تھا نا کہ امام بیعت کر لیں، امام نے بیعت۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے منسوب اشعار، شاہ است حسین، شاہ حسین شاہ ہے؟ نہیں، بادشاہ است حسین۔ وہ صرف شاہ نہیں ہے، وہ تو شاہ بناتے ہیں۔ دین است حسین، حسین دین ہے؟ نہیں، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ ملتی ہے تو امام حسین میں ملتی ہے۔ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، سر دے دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، کیا ثابت کر دیا کہ حسین لا الہ کو مانتا ہے، ظلم کو مانتا نہیں۔ کوئی تخت پہ بیٹھ کے خدا بن جائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ امام نے قربانی دی، ان پر کروڑوں سلام۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے، فارسی میں بڑی پیاری ہے۔
ایک ایک شعر پڑھنے والا ہے اس کا. آخری شعر پڑھتا ہوں. اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں. پوری نظم لکھ کر، امام کی ساری باتیں لکھ کر علامہ اقبال کہتے ہیں چلنے والی ہوا یہاں سے چل سفر کر کے تو عراق پہنچ. کربلا میں زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس میں امام آرام کر رہے ہیں. میرے پاس بھیجنے کے لیے کچھ نہیں، یہ جو 2 آنسو ہیں یہ جا کر ان کی قبر پہ ڈال دینا. وہ ہستی، ان کی شان، ان کی عظمت میرے دوستوں اور بزرگوں محبت سے، عقیدت سے میں نے آپ کو سنایا. ارادہ میرا نہیں تھا، 3.25 گھنٹے ہو گئے اور میں جس تکلیف میں تھا یہ ذکر انہوں نے کروا لیا. یہ ان کی برکت، ورنہ میں اتنا بیان نہیں کر پاتا. صبح 10 محرم ہے، یوم عاشوراء، یوم عاشور، یوم عاشوراء. یہ صرف امام حسین کا دن نہیں، یہ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک بڑا محترم دن ہے. آپ کو پتا قیامت بھی اسی دن قائم ہونی ہے، 10 محرم کو، جمعے کا دن. تو ہمارے ہاں تو جمعے میں نہیں آیا، لیکن 10 محرم یوم عاشوراء. اس دن گھروں میں کھانے زیادہ پکانے چاہیے. جو اس دن کھانا گھر والوں پہ زیادہ پکائے پورا سال اس کے گھر میں برکت رہتی ہے. روزہ رکھیں، ایصال ثواب کریں، کچھ نیاز کریں، دوسروں کو کھلائیں، غریبوں کو، صرف رشتہ داروں کو بھیج دیتے ہو، کسی غریب کو بھی کھلاؤ. شربت پلائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائے عاشورہ پڑھیں، نوافل پڑھیں. تعزیے نہیں بنانے، دیکھنے بھی نہیں جانا، کالے کپڑے بھی نہیں پہننے، شیعوں والے کوئی کام اونچی نہیں کرنا. عورتوں کو خاص طور پر کوئی غلط حرکت نہیں کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے. بڑا مبارک دن ہے، نیک دعائیں کریں اور امن کے ساتھ گزاریں. یہ دعا کریں کربلا والوں کی قربانی کا صدقہ عراق سے، افغانستان سے، شام سے، پاکستان سے اور کشمیر سے، فلسطین سے، یہ جتنے غیر مسلم ہیں سارے کے سارے دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور یہ تمام علاقے مسلمانوں کو امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ واپس ملیں. نیک دعائیں کیجئے، توبہ استغفار کیجئے. ہم سب کو نیکی کی طرف آنا ہے. اس پاکستان پر جو یلغار، دیکھو کل کتنا بڑا حادثہ ہوا وہاں لاہور میں، واگا بارڈر، 60 جانیں چلی گئیں. اگلے کے لیے کھیل ٹھہرا، کتنی جانیں چلی گئیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو باخبر بنانا، ذمہ دار بنانا. آپ کہتے ہیں جی سب چلتا ہے، ادھر ادھر نظر رکھو. جس کی حرکت پہ شبہ ہو فوراً دیکھو کہ کہیں ملک کا دشمن، اسلام کا دشمن، پاکستان کا دشمن، تاکہ اس کو ناکامی ہو. ہم جب جاگ جائیں گے نا پھر دوسرے یہ حرکتیں نہیں کر سکیں گے. ان کو پتا قوم جاگ رہی ہے. آپ لاپرواہ ہیں، وہ اور زیادہ کرتے ہیں. ہماری خواتین کو شرم و حیا سیکھنی چاہیے، ہم سب کو نیکی کرنی چاہیے. ہمارے وہ دوست جو بڑی خوشی سے لہیم پکا رہے ہیں، نوجوان، اچھی بات ہے، مگر امام نے تو آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. آپ صرف سال میں ایک مرتبہ لہیم پکائیں گے تو کیا سمجھیں گے کافی ہو جائے گا؟ اس مقصد کو بھی سمجھیں. شہادت حسین کو یاد رکھا ہے تو اس مقصد کو بھی یاد رکھیں. جو دور و قریب سے لوگ آئے ہیں، اگر ان کے پاس واپسی سواری کا انتظام نہ ہو، مسجد میں تھوڑا سا ٹائم میں گزار لے، نوافل پڑھ لے، نیکی کر لے، اور جانا ہو تو خیر و عافیت سے، اللہ آپ کو سب کو خیر و عافیت سے گھر پہنچائے. اور جہاں رہیں آباد رہیں، خوش رہیں. محبت سے ذکر کیا، آپ لوگ جتنے بھی آئے مہربانی، جزاکم اللہ. اب ہم کھڑے ہو